ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک کمپنی ہے اور اس کے اصول یہ ہے کہ اس میں آپ نے پیسے جمع کرنے ہوں گے، مثلا 10,000 یا 20,000۔ اس کے بعد وہ آپ کے طرف ایک لنک بھیجیں گے، 5 سیکنڈ تک یا 3 سیکنڈ تک آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے۔ جتنے سیکنڈ آپ اس لنک پر کلک کرو گے اور وہ چیز دیکھو گے تو اس حساب سے آپ کو نفع دیا جائے گا۔ اگر آپ نے 10,000 روپے جمع کیے تو وہ جب آپ کی طرف لنک بھیج دے، آپ اس کو کلک کریں تو اس حساب سے آپ کو نفع دیا جائے گا۔ کیا ایسے کمپنی میں پیسے جمع کروانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، شریعت میں تمویل کے جو ذرائع ہے، مال کمانے کے جو ذرائع ہے وہ مختلف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا دکان ہے، آپ وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، پھر وہاں پر جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جو آپ کے پاس گاہک آتا ہے اور آپ انہیں چیز دیتا ہے تو اس کی بھی مختلف طریقے ہیں۔ ایک کہتے ہیں مرابحہ۔ مرابحہ اس کو کہتے ہیں کہ نفع کے ساتھ آپ ایک چیز بیچتے ہیں۔ مثلا آپ کہے کہ 20 روپے میں نے یہ چیز خریدی ہے اور آپ پر بیچتا ہوں 25 روپے پر، تو اس کو کہتے ہیں مرابحہ۔ دوسرے نمبر پر ہے تولیہ۔ تولیہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے کہے کہ 20 روپے پر میں نے یہ چیز خریدی اور 20 پر ہی آپ پر بیچتا ہو، نفع وغیرہ نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر ہے وزیعہ، کہ آپ اسے کہے کہ 20 پر تو میں نے خریدی ہے لیکن آپ پر میں بیچتا ہوں 15 روپے پر کم کر کے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے مساومہ، کہ خریدنے والے اور بیچنے والے کی جس قیمت پر اتفاق ہو جائے اس قیمت پر چیز کو بیچنا۔ عام طور پر مارکیٹ میں یہی مساومہ کی صورت رائج ہوتی ہے۔ تو ایک تو تمویل کا ذریعہ یہ ہے کہ دکاندار دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، ان کے پاس گاہک آتا ہے، وہ ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ نفع کماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مشارکت۔ مشارکت اس کو کہتے ہیں کہ 10,000 روپے ایک ساتھی کے ہے، 10,000 دوسرے کے ہے، 10,000 تیسرے کے ہے، وہ 3 ساتھی جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے کاروبار شروع کرتے ہیں، اور پھر پیسوں کے اعتبار سے ان کے آپس میں نفع بھی تقسیم ہوگا اور نقصان بھی۔ تیسرے نمبر پر ہے مضاربت۔ مضاربت اس کو کہتے ہیں کہ مال ایک کا ہو اور کام دوسرے کا ہو۔ تو یہ صورت جو ہے مضاربت، یہ جائز ہے، اس کے اپنے شرائط ہے۔ اگر ان شرائط کا خیال کیا جائے، لحاظ رکھا جائے تو پھر مضاربت میں بھی پیسے جمع کرنا جائز ہے۔ اب یہ جو مذکورہ طریقہ ہے، اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کمپنیز ہے، انشورنس ہے جسے بیمہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو التأمین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کمپنیز ہے جو اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں کہ آپ پیسے جمع کریں، ہم تمہیں اتنا نفع دیں گے۔ تو دیکھیے، جب کوئی کاروبار ہوتا ہے تو کاروبار میں جس طرح نفع ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر نقصان نہیں اٹھاتا وہ آدمی جو پیسے جمع کرتا، بلکہ نفع ہی لیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نفع آدمی لیتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، تو کاروبار میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نفع زیادہ مل جاتا ہے، بعض دفعہ سر بسر ہوتا ہے، نہ زیادہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ہر مہینہ میں ایک خاص قسم کا نفع دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کاروبار نہیں ہے، اگر کاروبار بھی ہے تو وہ سودی لین دین ہے۔ تو لہٰذا ان کمپنیوں میں پیسے نہ جمع کرے، بلکہ خود کوشش کرے اپنے پیسوں سے کاروبار کرے تاکہ آپ سودی لین دین سے باز آ جائے، کیونکہ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کا ادنا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، 33 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ جو آدمی سود کرتا ہے تو اللہ کے طرف سے اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ کے طرف سے اعلان جنگ ہے اس شخص کے لیے جو سودی لین دین اور سودی کاروبار کرتا ہے۔ لہٰذا ان کمپنیوں میں پیسے نہ جمع کریں، اور اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تو خود ہی جو تمویل کے ذرائع خود اختیار کرے، کاروبار کرے، خود براہ راست مشارکت مضاربت کرے، اس طرح کمپنی میں پیسے نہ جمع کرے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔